بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، جیسے کہ کل کے پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اپنی قومی سلامتی اور وقار کے دفاع کے لیے ہم متحد کیوں نہیں ہے. امت مسلمہ کا پریشر بڑھتا چلا جائے گا، باقی تمام دنیا بھی ہم پر پریشر بڑھائے گی. کیا ہم اپنی خارجہ پالیسی اور دفاعی پالیسی میں وہ تقاضے پورے کر چکے ہیں یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کرنے چاہیے؟ اور دوسرے یہ کہ ہم امریکہ کے اتحادی بن کر آخر ہم نے حاصل کیا کیا، اور کیوں ہم ہمیشہ کی طرح فیصلہ سازی کے بحران میں مبتلا ہیں. اور آج جمہوری حکومت تو قائم ہے مگر خارجہ اور دفاعی امور کے فیصلوں میں ہم کس وجہ سے کنفیوژن کا شکار ہیں، اور فیصلہ سازی کرنے کے لیے پارلیمنٹ اپنا بھرپور کردار کیوں ادا نہیں کر رہی؟ فیصلے ہوتے ہیں، کمیشنز بنتے ہیں، لیکن اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ اور ہمارے ملک کو اس وقت ہمارا ملک انتہائی مشکل دور سے گزر رہا ہے اور مشکل فیصلوں کی ضرورت ہے، لیکن ان مشکل فیصلوں کے لیے قوم کا متحد ہونا بہت ضروری ہے. لیکن کیا قوم اس کے لیے تیار ہے، اور مشکلات کے مقابلے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ میں ڈاکٹر فرید پراچا سے شروع کروں گی. ڈاکٹر صاحب، کل جو بات ہو رہی تھی، میں یہاں پر اپنے گیسٹ سب سے پہلے انٹروڈیوس کرا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی فیروز الدین ہزاروی صاحب، ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، ڈاکٹر فرید پراچا صاحب، جناب ثروت اعجاز قادری صاحب. میں ڈاکٹر فرید پراچا سے یہاں پر یہ سوال کروں گی، ڈاکٹر صاحب، کل تک کے ہیروز یعنی کہ مجاہدین نے طالبان تک کا سفر کیسے طے کیا؟ دیکھیں، یہ بہت سارے اہم سوالات ہیں، جن میں سے اہم بات تو یہ ہے کہ جو ایک غلط فیصلہ کیا گیا اور جس کو ایک فرد واحد نے کیا، خوف کی بنیاد پر کیا، لالچ کی بنیاد پر کیا. وہ اس وقت ایک ادارے کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، وہ فوج کے سربراہ بھی تھے، اور پرویز مشرف نے تنہا ایک فیصلہ کیا، کسی پارلیمنٹ کے بغیر، کسی قومی مشاورت کے بغیر، حتیٰ کہ کوئی ان کے اپنے ادارے کی بھی کوئی مشاورت سامنے نہیں آئی، اور اس کے نتیجے کے اندر پورا ملک جو ہے وہ بیچ دیا، دے دیا ملک ان کو، اپنی فضا بھی، اپنے سمندر بھی، اپنی گزرگاہیں بھی، انٹیلیجنس پورٹ بھی، ہر ایک چیز ان کے سامنے رکھ دی. اور اس سے پہلے یعنی ہماری بعض حکومتوں نے ایئرپورٹس جو ہے وہ یو اے ای کو دے دیے، ایئر بیسز دے دیے، جن کا نتیجہ اور خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں. اس لیے غلط فیصلے، غلط بنیادیں جب وہ ہوگی تو اس کے غلط نتائج نکلیں گے. اب اس کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ جو جمہوری ادوار ہے اور جو عوام کے ووٹ لے کے آئے ہیں وہ کم از کم عوام کی خواہشات کی تکمیل کریں گے، لیکن انہوں نے پہلے سے زیادہ ہمیں اس دلدل کے اندر پھنسا دیا. اور اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ ہم ایک ایسے مقام کے اوپر کھڑے ہیں کہ جس مقام پہ ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، خوف زدہ کیا جا رہا ہے، اور قوم کو اکٹھا ہونے کے راستے کی جو ضروریات ہیں وہ پوری نہیں کی جا رہی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تین باتیں بڑی اہم ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم خود انحصاری کا راستہ اختیار کریں، اور جو بیرون ملک ہمارے حکمرانوں کے یا سیاستدانوں کے یا جرنیلوں کے یا ججوں کے یا کسی کے بھی اکاؤنٹ موجود ہے وہ ملک کے اندر لے کے آئیں. 500 ارب ڈالر ہمارا بیرون ملک موجود ہے. یہ اگر اس کا آدھا حصہ، چوتھائی بھی آ جائے گا تو ہم اس بحران سے نکل سکیں گے. دوسری اس بات کی ضرورت ہے کہ شاہانہ اخراجات ختم کیے جائیں. قوم کو اگر تیار کرنا ہو تو اس کے لیے مثال بننا پڑتا ہے. ہم سارے مطالبے قوم سے کرتے ہیں، سارے ٹیکس قوم پہ لگاتے ہیں، سارے اضافے قوم پہ کرتے ہیں، بجلی اس کے لیے بڑھا دیتے ہیں، اس کے نرخ، گیس کی لوڈ شیڈنگ قوم کے لیے کرتے ہیں، اور اندھا دھند ان کے اوپر ٹیکس لاد رہے ہیں. تو قوم سے قربانیاں لینے کے بجائے حکمران قربانیاں دے. یہ طبقہ جو ہے وہ اپنے اخراجات، اپنے اللہ تللے وہ ختم کرے. کیسے ہوگا؟ میں نے ثروت اعجاز قادری صاحب سے بھی یہی سوال کیا تھا ڈاکٹر صاحب کہ یہ سب ہوگا کیسے. ان کا کہنا ہے کہ جی عوام کریں گے، لیکن یہ عوام تو بیچارے جیسے کہ بل بھر کے اور بس بیچارے اپنی غربت کی زندگی پوری کر کے، مطلب آپ یہ دیکھیں کہ روٹی 7 روپے کی ہوئی ہے، اور اب جو تھا وہ لوڈ شیڈنگ گیس کی بھی شروع ہو گئی کہ لوگوں کو اس دن بس سٹاپوں پہ جوک در جوک کھڑے ہوئے تھے بیچارے بسوں کے انتظار میں کہ بس تک نہیں آتی. یہ کیسے کرے گی عوام بیچاری؟ صوفیہ، یہ جو ایک خیال ہوتا ہے نا حکمرانوں کا کہ لوگ چپ ہیں، لوگ کچھ نہیں کر رہے، یہ ایک لاوا پک رہا ہے، یہ کسی وقت پھٹے گا. یہ تیونس کے حکمران بھی یہی سمجھتے تھے کہ ہم نے قوم کو دبا لیا ہے، مراکش کے بھی یہی سمجھ رہے تھے، اس لیبیا کے حکمران بھی یہی سمجھ رہے تھے، مصر کے حکمران بھی. یہ ایک لاوا پھٹنے والا ہے. اب حکمران خدا کا نام ہے، اس قوم کو اس عذاب سے نکالیں اور اکٹھا ہونے دیں. یہ قوم ہو سکتی ہے اکٹھی. جی میں پراچا صاحب سے ایک بات ہم عرض کریں گے، اور وہ سب سے ہی دیکھیے، جو انقلاب فرسٹریشن کی وجہ سے اگر آتا ہے
جیسا کہ جن ممالک کی آپ نے مثال دی، تیونس وغیرہ کی، جو انقلاب جب بھی فرسٹریشن کی وجہ سے آتا ہے وہ جھاگ کی طرح سے بیٹھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. جو پاکستان میں جس قسم کے انقلاب کی ضرورت ہے وہ ایک نیشنل ویژن چاہتا ہے، وہ ویژن دیا جائے اور اس کے لیے لوگ نکلیں، لڑیں اور تبدیلی لائیں، پھر وہ کامیاب ہوگا. فرسٹریشن کا وہ انقلاب کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو بڑھاتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ نہ یہ لیبیا ہے، نہ تیونس ہے، اور نہ یہ کوئی اور ملک ہے، اور نہ ہم 40 سال سے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں. معاف کیجئے گا، نہ ہم 25 سال سے آمر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں 50 سال اور پتہ نہیں 30 سال سے جو بادشاہت کا نظام کہیں چل رہا ہے، کہیں ختم ہوا ہے. 5 سال کے لیے آئینی حوالے سے عوام اپنا ووٹ دے کر حکومت منتخب کرتی ہے. 4 سال ہمارے ہو گئے ہیں، 1 سال اور برداشت کریں. اگر قوم ہمیں رد کرے گی اور ہم نے اچھے کام نہیں کیے، تمام جتنی خامیاں کمزوریاں ہیں قوم اس کو سامنے رکھ لیں. بالکل ہم جیسے نہیں عرض کریں نا، آپ سنیں نا، اب سنیں نا، اب یہ نیکسٹ الیکشن آئے گا، میں نے عرض کیا سال کی بات ہے، وہ تو لڑائی جھگڑے میں بھی گزر جائیں گے. انرجی نہیں ضائع کرنی چاہیے، مثبت کام کرنا چاہیے، ہمیں تعمیری کام کرنا چاہیے. جو پولیٹیکل وہ لوگ جو مایوس ہیں، جو محروم ہیں، جو جلسے تو بڑے بڑے کر لیتے ہیں، ایک عرض سنیں پلیز، بڑے بڑے جلسے جلوس ہو جاتے ہیں لیکن عوام انہیں مسترد کر دیتی ہے. وہ تیاری کریں، عوام کو اعتماد میں لیں. جہاں تک اس حکومت کو عوام مسترد کر دے تو ٹھیک ہے، جمہوری طریقہ ہے، دوسرے لوگ آ جائیں. باقی جو قومی خود مختاری کی بات ہے، سلامتی کی بات ہے، غیرت حمیت کی بات ہے، تو یقیناً وہاں کسی کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اور نہ ہم نے کیا ہے، نہ انشاءاللہ تعالی یہ سودا ہم کریں گے. اس کا جواب لے لیتے ہیں، بریک لے لیتے ہیں، ایک مختصر سا ناظرین بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ثروت اجاز قادری کو شامل گفتگو کریں گے، ان سے ان کا پوائنٹ آف ویو سنیں گے. میرے ساتھ رہیے.